بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل زعفران آفیشیل پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، گزشتہ دنوں پہلے انوار الحق کاکڑ جو اس وقت نگران وزیر اعظم کی سیٹ پر براجمان ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں قائد اعظم یعنی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات اور ان کے قول کی توہین کی ہے۔ جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اسرائیل سے متعلق انہوں نے کلیئر اسٹیٹمنٹ دے دی تھی اپنی زندگی میں ہی کہ اسرائیل امت مسلمہ کے دل میں گھونپا ہوا ایک خنجر ہے، جو کہ یورپ نے اسے ناجائز طور پر فلسطینیوں کی زمین میں بسایا ہے، تو پاکستان اس ریاست کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ جبکہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بڑی ہرزہ سرائی کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس کو بدلنا کوئی کفر نہیں ہے، اور وہ ان کا قول کوئی نبی پہ اترا ہوا الہام نہیں ہے۔ تو بے شک بات آپ نے ٹھیک ہی کہی ہے کہ کوئی کفر نہیں ہے، نہ الہام نہیں ہے، مگر وہ ہمارے بانی پاکستان ہیں۔ وہ تم جیسے یعنی میں انوار الحق کاکڑ سے مخاطب ہوں کہ وہ تم جیسے سے کروڑوں درجے ذہین اور بڑے سمجھ بوجھ رکھنے والے شخصیت تھے۔ انہیں صحیح اور غلط کی سب سے زیادہ پہچان تھی، جو کہ تمہیں نہیں ہے۔ پھر بھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہم اس وقت 24 کروڑ پاکستانیوں کے جو ہے متفقہ طور پر ہیرو ہیں، ہمارے قومی ہیرو ہیں، ہمارے بانی ہیں۔ تو کیونکہ ان کے نظریات کی توہین ہوئی ہے، تو ہم انوار الحق کاکڑ انہیں اہم نہیں سمجھتے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آج بھی ہیرو ہیں، کل بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی جدوجہد کر کے ایک الگ زمین، ایک الگ ملک پاکستان بنایا، جس پر آج ہم آزادی سے رہ رہے ہیں۔ تو ہم کو اس وقت مطالبہ کرتے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ کو ہٹایا جائے، کیونکہ انہوں نے قائد اعظم کے نظریات اور افکار کی توہین کی ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسا شخص کسی صورت قبول نہیں ہے، اور اتنی اہم سیٹ پر ایسے شخص کو وزیر اعظم بنا دینا میرے خیال سے پاکستان کی بھی توہین ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے منشور کی بھی توہین ہے۔ تو لہٰذا اس انوار الحق کاکڑ کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور اس کے خلاف غداری کا مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بانی پاکستان ہیں، اور ان کی کسی صورت ہمیں توہین برداشت نہیں ہے۔ لہٰذا عدالت سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کا نوٹس لیں، اور وکلاء برادری سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ انوار الحق کاکڑ کے خلاف جو ہے وہ ایک مقدمے کا اندراج کریں، اور اس کے خلاف اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کریں، اور ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں انوار الحق کاکڑ کو ہر قسم کے عہدے سے نااہل کیا جائے اور اسے ہٹایا جائے، کیونکہ ایسا شخص جو ہے پاکستان کے مفادات کے لیے بھی خطرہ ہے، اور ایسا شخص قائد اعظم کے منشور کی بھی جو ہے توہین ہے، کیونکہ ایسا شخص کو کسی سیٹ پر رکھنا اور وزیر اعظم جیسی اہم سیٹ پر ایسے شخص کو لگانا میرے خیال سے پاکستان کی بھی توہین ہے، قائد اعظم کی بھی توہین ہے، اور عوام پاکستان کی بھی توہین ہے۔ تو لہٰذا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے ہیرو ہیں۔ ان کا اسٹیٹمنٹ اس وقت بلکہ پوری دنیا میں، مسلم دنیا میں ان کا مانا جاتا ہے، اور واقعی میں پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے،
کیونکہ فلسطینیوں کی زمین پر اس نے ناجائز طور پر قبضہ کیا اور قتل و غارت کیا۔ اور ناظرین آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ ایسے ٹائم میں وزیر اعظم ناگران وزیر اعظم کا انوار الحق کاکڑ نے ایسے وقت میں یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس وقت وار چل رہی ہے، اسرائیل اور فلسطین کی وار چل رہی ہے، اور اسرائیل نے بے گناہ انسانوں کا تقریباً 20,000 سے زائد شہریوں کو شہید کیا ہے اور کئی ہزار جو ہے شہریوں کو زخمی بھی کر دیا ہے۔ تو غزہ میں اس وقت بہت بری صورتحال ہے کہ اس میں بمباری کی وجہ سے کافی پورا کا پورا غزہ جو ہے کھنڈر بنا ہوا ہے، اور ایسے میں انوار الحق کاکڑ کا اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینا میرے خیال سے یہ سازش، میں نے پہلے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس وقت پاکستان میں بھی یہ سازشیں گردش کر رہی ہیں، اور واقع میں یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور اب تو بات پکی خبر سامنے کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ انوار الحق کاکڑ جیسے شخص نے اس وقت اقرار کیا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ آہستہ آہستہ ماحول بنا رہے ہیں، بلکہ بنا چکے ہیں، تو عن قریب یہ اسرائیل کے بھی چمچے بنے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو عوام کو اب جاگے رہنا چاہیے، بلکہ پاکستان کے مسلمانوں کو، تمام علماء مشائخ اور تمام قانونی ماہرین کو بھی جاگے رہنا چاہیے کہ اب یہ کیا ہونے والا ہے۔ لہٰذا آخری دفعہ پھر اپیل کرتا ہوں عدالتوں سے بھی اور وکلاء سے بھی کہ انوار الحق کاکڑ کے خلاف کارروائی کا آغاز کریں، کیونکہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کی ہے، وہ ہمیں کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔